میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ بات عرض کی ہے، ہمارے جو پرانے دیسی لوگ تھے نا، ان کی عقیدتیں بڑی ٹھیک تھیں. پڑھے لکھے زمانے میں بیسے ہی بیسے ہیں. پرانے لوگوں کی نا والد صاحب نا بڑی عید پہ چاول لائے، ابا جی چاول بڑے اچھے تھے. تو یہ پرانے لوگ جانتے ہیں کہ سیمپل کہتے تھے، جو نیا چاول آتا تھا نا 2 کلو چاہیے سیمپل پہلے پکا کے دیکھ لو. پہلے سیمپل آیا، اماں جی نے پکائے، بڑی تعریف کری، کہا بڑا لمبا چاول ہے، بڑا خوشبودار ہے اور بڑا پھول گیا ہے پک کے، بڑا مزیدار ہے. ابا جی پھر وہ خرید لائے، بڑی عید پہ چاول آئے. تو ایک دو دفعہ پکے، پھر دوبارہ دوسرے چاول پکنے لگ گئے جو پہلے سے گھر میں موجود تھے. تو والد صاحب میری اماں جی سے کہنے لگے کہ وہ چول کتنے نہیں، سانو پھر وہی دینے شروع کرتے نے. تو میری والدہ چپ کر گئی. سادے اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے اندر جو عقیدتیں بڑی انوکھی تھیں، کہنے لگی وہ چول بڑے سونے سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاواں. مکان کچے عقیدے پکے، مکان کچے عقیدے پکے. یعنی چاول بھی دینا ہے ان کی نیاز میں تو ستھرا دینا. حضور کی اولاد پاک کے نام پہ کچھ چیز دینی ہے تو خاص. یہ ہماری وارفتگیاں تھی، شوق تھا. اب ساری محبت صرف سٹیٹس میں ہے، سٹیٹس لگا دو 10 محرم کا، اب فلان کر دو. ہر چیز آپ کی وہ خاص ارادت کہاں؟ کاش یکم محرم سے 10 محرم تک آپ ایک سپارہ پڑھتے اور کہتے یہ میں امام حسین کو نظر پیش کروں گا. آپ کچھ نفل بڑھا دیتے کہ امام علی مقام نے تو کربلا میں بھی سجدے کو نہیں چھوڑا. کاش آپ حضور پر، نبی پاک کے آل و اصحاب پر درود پاک بڑھا دیتے کہ میں نے زیادہ درود پڑھنا ہے اس لیے کہ یہ ایام ہے ان کی شہادت کے. لیکن ہم اصل سے ہٹ گئے. وہ نورانیت، وہ عقیدتیں، وہ احترام، وہ خاص جذبات، وہ خاص انس حضور کی اولاد پاک سے. بحث ہی بحث ہے، جتنی مرضی کرا لو، لیکن وہ خاص چیز نہیں رہی. اپنے اندر عقیدت پیدا کریں، احترام پیدا کریں، جذبات پیدا کریں. ہمارے بزرگ سادات کا بڑا احترام کرتے تھے، وہ حضور کی نسل کا بڑا احترام کرتے تھے. صحیح العقیدہ سادات کے اکرام بڑے کرتے تھے. لیکن ہماری نئی نسل میں تو وہ ذوق شوق ہی نظر نہیں آتا. تو پہلا سبق آج کا یہ ہے کہ حضور کی اولاد کا پیار ضروریات دین میں سے ہے. اس کو اختیار کریں، اپنے دلوں میں پیدا کریں. خاص وارفتگی چلے اس طرح کریں، 9-10 محرم کا روزہ ہی رکھ لیں کہ میں ان کی یاد میں اس عبادت میں مشغول ہو گیا ہوں. کچھ تو کریں، اور یہ بڑی برکت والا روزہ ہے. دوسری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ ہمیں نا نبی پاک کی اولاد کا پیار سکھایا ہی صحابہ نے ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ سکھایا ہی. جتنی ان کی فضیلت کی روایتیں ہیں، روایت ہی صحابہ نے کی، بتائی ہی صحابہ نے. یہ محبتیں آئی ہی ادھر سے. ہمیں حضرت عمر نے تو سکھایا ہے حسنین کا اکرام کیسے کرنا ہے، حضرت ابو ہریرہ نے تو سکھایا ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے. کچھ لوگ نا بڑا مکروہ دھندا کرتے ہیں، وہ اپنی تقریر چمکانے کے لیے مشاجرات بیان کرتے. میں آج بتاؤں گا حضور کے صحابہ کی شان کیا ہو. بھئی آپ کیا بتائیں گے؟ وہ تو اللہ نے بتا دی ہے قرآن میں، وہ تو احادیث میں آ گئی. میں بتاؤں گا اہل بیت کی عظمت کیا ہو. بھئی آپ کو یہ انوکھی چیز بتائیں گے؟ وہ تو سارا کچھ قرآن مجید نے بیان کر دیا، احادیث مبارکہ میں موجود ہے. آپ ایک راوی ہیں، آپ روایت کریں، آپ بیان کریں پڑھ کے. آپ انتشار کا باعث نہ بنے، عقیدتوں کے فروغ کا باعث بنے، محبتوں کے فروغ کا باعث بنے. یہ سارا کچھ سکھایا ہی صحابہ نے. آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ صحابہ حضور کی اولاد کا اکرام کرنا؟ یہ صحابہ نے بیان کیا، صحابہ سے ہی ہمیں ملا ہے. یہ صحابہ کی ہی طرز زندگی سے ہم نے سیکھا ہے. توجہ کیجئے گا بات پر. کوئی کام پڑ گیا حضرت امام حسن کو حضرت عمر فاروق سے، امیر المومنین تھے جناب عمر. تو آپ تشریف لے گئے ملاقات کے لیے حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں. جب پہنچے نا تو دروازے کے باہر آپ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے تھے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم کے صاحبزادے سے کہنے لگے آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟
تو فرمانے لگے کہ والد صاحب کے پاس نا کچھ مہمان آئے ہیں، تو کوئی میٹنگ چل رہی ہے، کچھ گورنر حضرات بیٹھے، تو مجھے انہوں نے کہا تم ذرا باہر کھڑے ہو، کوئی بات کر رہے ہیں وہ، تو میں آ گیا ہوں۔ تو امام حسن فرمانے لگے ٹھیک ہے، میں بھی ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، مجھے کوئی کام تھا۔ تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے نہیں، آپ چلے جائیں، آپ تو حضور کے شہزادے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ مصروف ہیں، انہوں نے کہا بھی، لیکن امام حسن واپس تشریف لے گئے۔ جب جناب عمر فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتایا کہ امام حسن آئے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے روکا کیوں نہیں، مجھے بلایا کیوں؟ عرض کی حضور میں نے ان سے کہا تھا، عرض کیا تھا، پر وہ چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم نہ گھر گئے نہ مسجد گئے، سیدھے امام حسن کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، سیدنا امام حسن تشریف لائے۔ شہزادے آپ آئے تھے تو ملے بغیر آ گئے، کہا آپ مصروف تھے، میں نے کہا مسجد میں مل لوں گا۔ تو جناب عمر جذباتی ہو گئے، کہا آپ کو ملنا چاہیے، حضور آپ کے شہزادے بھی باہر کھڑے تھے۔ فرمایا میرا اور آپ کے، میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام ختیجہ ہے؟ کیا اس کے نانا کا نام محمد عربی ہے؟ ہمیں سکھایا ہی صحابہ نے، تم کہاں سے لے آئے ہو بات؟ ان کا اختلاف تھا، قربان جائیں۔ پھر حضرت عمر اور جذباتی ہوئے، سر سے امامہ اتار لیا، کہنے لگے شہزادے عمر کے سر پر یہ جو عزت کے بال ہیں یہ آپ کے نانا کے اگائے ہوئے۔ تو میرے عزیزو یہ محبتیں، یہ صحابہ نے، تو جب تک صحابہ کے دروازے پہ حاضری نہیں دو گے، اہل بیت کی محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ ادب کا پتہ کیسے چلے گا؟ ان کی محبتوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، فرماتے ایک دن حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو جس کمرے میں حضور جلوہ فراز تھے نا، وہاں جگہ کچھ کم تھی، اور صحابہ بالکل حضور کے مقدس قدموں میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور باہر بھی جہاں تک جگہ تھی کونوں میں دیواروں سے لگ لگ کے صحابہ بیٹھے تھے۔ اچانک ایسا ہوا کہ مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے۔ ہر صحابی چاہ رہا تھا میں اٹھ کے مولا کائنات کو جگہ دوں، کیونکہ سب جانتے تھے علی کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض نفاق ہے۔ ہر ایک چاہ رہا تھا میں اٹھوں، اپنی جگہ چھوڑوں، گنجائش بناؤں اور شیر خدا کو بٹھا دوں۔ قربان جائیے، سارے ہی چاہ رہے تھے، پر پتہ ہے سب سے پہلے کون اٹھے؟ جو نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق۔ جناب صدیق اکبر سب سے پہلے اٹھے، اپنی جگہ خالی کی، مولا علی کا بازو تھاما، اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ اب صحابہ کا مجمع ہے، حضور جلوہ فراز ہیں، کوئی تبصرہ کر ہی نہیں سکتا۔ حضور خود ہی بولے، فرمایا دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا؟ دیکھا تم نے یا رسول اللہ؟ دیکھا؟ حضور فرمانے لگے کوئی عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچانا کرتا ہے، صاحب عزت ہی کسی کو عزت دیتا۔ عزیزو یہ تو ہمیں ان لوگوں نے سکھایا ہے۔ اس لیے وہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اب غصہ نہیں آتا، اب تو ترس آتا ہے کہ یار تم کیا دھندا کر رہے ہو تقریر چمکانے کے لیے؟ ان لوگوں کے مابین تم اختلاف بیان کرتے ہو جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں۔ تو جن کو قرآن مجید کہہ رہے رحم دل ہیں، نس آ گئی، تم مزید کوئی نیا عنوان کیا بیان کرتے ہو؟ تو بھائیو، ایک تو یہ کہ ان سے احترام کریں، اور دوسرا یہ کہ سمجھیں ان کی محبت اور عقیدت ہمیں کس نے سکھائی۔ تیسری بات، بہت مشکل نہیں ہے فلسفہ کربلا سمجھنا، کیونکہ لوگ پیغام امام حسین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ وہ ہمارے بعض صوفی ایسے ہیں درویش، کہتے معرفت نو سمجھنا سارے دے بس دی گل نہیں، تاکہ کوئی بندہ اس پینڈے پوے ہی نہ۔ وہ اللہ کے بندے، یہ معرفت کیا ہے؟ سادہ سا اخلاق ہنسنا ہے، باطن کو سنوارنا ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے، عاجزی پیدا کرنا، یہی ہے سارا۔
آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ مثلا صرف آپ بھگا رہے ہیں لوگوں کو، اور انوکھے انوکھے لوگ، یعنی بعض اوقات نا ہنسی آتی ہے، بیچارہ ایک دن بھی کسی ادارے میں نہیں گیا، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھا، کچھ پتہ نہیں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مولویوں کو کی پتہ معرفت کی ہوندی۔ میں